الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایک بات دھیان سے سن لے کہ جو بیٹھنے کا حق ادا کرتے ہیں اللہ انہیں سننے کی توفیق دیتے ہیں، اور جو سننے کا حق ادا کرتے ہیں اللہ انہیں عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اور بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور جتنا مل کر بیٹھ سکتی ہے اتنا مل کر بیٹھیں۔ استقبال والی بہن جو ہے قریب قریب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی بہنوں کو تکلیف نہ ہو۔ دروازے کے پاس جگہ چھوڑ دیں۔ اور بچوں کو محبت کے ساتھ خاموش کرا دیں۔ ساری بہنیں ایک مرتبہ اپنے دل ہی دل میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا آنا تو طے ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے میں تو ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ مثال کے طور پر آنے میں پہلے نانی ماں آئی ہیں، پھر امی آئی ہیں، پھر میں آئی ہوں، اور میرے بعد میری بچیاں آئی ہیں، لیکن دنیا سے جانے کی کسی کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ نہ معلوم کس کا بلاوا کب آ جائے اور کس کو کب جانا پڑ جائے۔ اس اعتبار سے میری بہنوں، یہ زندگی ان گارنٹیڈ زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کی زندگی کا مدار اس دنیا کی زندگی پہ رکھا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے تیاری کا اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم دنیا میں زندگی بتانے نہیں آئے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ دنیا جمع کرنے کو، دنیا بٹورنے کو، دنیا بنانے کو، دنیا میں اچھے سے اچھے مکان، اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھے کھانے اور اچھی سے اچھی سواریاں تیار کرنے والے کو سمجھدار نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک جو فرمان پہنچایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سمجھدار اور عاقل اور عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور ہم سب کو یہ بات یقیناً پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین زندگی میں ہوگا، اللہ ہر حال میں کامیاب کریں گے، اللہ ہر حال میں چین، سکون اور اطمینان دیں گے۔ اللہ دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، دنیا کی زندگی کو اللہ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی بنائیں گے، بغیر ٹینشن کے، بغیر پرابلم کے، کہ وہ زندگی کا وعدہ اللہ کا اعمال صالحہ پر ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ ایمان والی ہو یا وہ ایمان والا ہو۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ جو ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے سجائے گی
اور اپنی زندگیوں میں اعمال صالحہ کو کرے گی، اللہ اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، بغیر ٹینشن کے، بغیر پرابلم کے۔ یہ اللہ کا وعدہ قرآن پاک میں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سنیں دھیان سے کہ جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا، جو ہمارے دین سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، سب سے پہلا عذاب اللہ کا یہ ہوگا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ کہ زندگیوں کے تنگ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ اسباب نہیں چھینیں گے، اللہ اسباب نہیں چھینیں گے، اللہ مال نہیں چھینیں گے، اللہ چیزیں نہیں چھینیں گے، اللہ شکلوں کو نہیں چھینیں گے، بلکہ اس کے پاس اسباب کے ہوتے ہوئے، شکلوں کے ہوتے ہوئے، چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ ان لائن کا سکون اس کی زندگی سے ختم کر دیں گے۔ مال ہوگا لیکن مال کی لائن کا سکون نہیں ہوگا، کاروبار ہوگا لیکن کاروبار کی لائن کا سکون نہیں ہوگا، شوہر ہے مگر شوہر کی لائن کا سکون نہیں، اولاد ہے مگر اولاد کی لائن کا سکون نہیں، مکان ہے مگر مکان کی لائن کا سکون نہیں۔ کہ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے، اللہ کے دین سے اعراض کریں گے، کہ اللہ زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ اور صرف دنیا میں تنگیاں نہیں میری بہنوں، آگے سنو، اللہ فرمائیں گے اللہ فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اور یہ اللہ کی بندی کل قیامت کے دن کہے گی رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والی تھی۔ تو اللہ کا جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، کہ دنیا میں تمہارے سامنے ہماری آیتیں اور ہماری نشانیاں بیان کی جاتی تھی، تم نے دنیا میں ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، آج ہم تمہیں جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہے کہ اللہ پاک نے کامیابی کو دین کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ زندگی میں دین ہوگا میری بہن، دنیا کے جس ماحول میں تم ہوگی، قسم خدا کی اس ماحول میں اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے دو مثالیں بیان کی، سننا دھیان سے۔ ایک مثال اللہ نے دی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ قرآن مثال بیان کر رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں، یہ اللہ پاک نے نشانی بیان کی کہ یہ دونوں عورتیں نبی کے گھروں میں ہونے کے باوجود، نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود، نبی کی اولاد کی ماں ہونے کے باوجود، کہ نبی جیسا گھرانہ ان کو ملا ہے۔ اور لوط علیہ السلام تو خاندانی نبی ہیں، ان کے ماموں ابراہیم نبی ہیں، اور ماموزاد بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ماموزاد بھائی اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے لڑکے یعقوب بھی نبی، ان کے لڑکے یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ یہ پورا گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے کہ چاروں طرف رشتہ داروں میں نبی ہی نبی ہیں۔ لیکن میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، گھرانہ نبی کا ہے، شوہر نبی ہے، نبیوں کی اولادوں کی ماں ہیں، لیکن صرف اتنی بات کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا، اور اپنے وقت کے نبی یعنی اپنے شوہر کی بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ یہ دونوں عورتوں کو ہم نے جہنم میں داخل کر دیا، کہ نبی کا گھرانہ بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ اسی لیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا
اور قبرستان میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے ہیں، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے حوالے کیا گیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب ہو کر کہا، اے قبر تو بڑی خوش نصیب ہے، تو بڑی خوش نصیب ہے کہ آج تیرے اندر نبی کی بیوی آ رہی، نبی کی بیٹی آ رہی، علی کی بیوی آ رہی اور حسنین کی ماں آ رہی۔ کہ فاطمہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، شیر خدا علی کی بیوی ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کی ماں ہیں۔ وہ کیسی مبارک ہستی تھی۔ لیکن جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب ہو کر یوں کہا تو اللہ نے اپنی قدرت سے قبر کو گویائی دی، قبر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور اس قبر نے یوں جواب دیا، اے ابا ذر یہاں پر حسب نسب بیان نہ کر، یہاں پر حسب نسب بیان نہ کر، کہ ہمارے یہاں حسب اور نسب کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں پر تو اعمال دیکھے جاتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو میرا معاملہ اچھا ہوگا، اور اعمال اگر غلط ہے تو میرا معاملہ بھی غلط ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مثال دے کر کہا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے، مگر زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ نے دونوں عورتوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے ایک دوسری مثال لائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم مثال دیتے ہیں ایمان والی عورت کی۔ یہ کون؟ کہ یہ فرعون کی بیوی ہے، اس کا نام آسیہ ہے، اس کا نام آسیہ ہے، لیکن دیکھو گھرانہ فرعون کا ہے، گھرانہ اللہ کے نافرمان کا ہے، گھرانہ اللہ کے باغی کا ہے، گھرانہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا ہے، لیکن اس گھرانے میں رہ کر آسیہ نے اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانا، اور پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا کلمہ پڑھا، اور اپنے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کر لیا۔ اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں رکھ کر اس عورت کو ایسا کامیاب کیا، ایسا کامیاب کیا کہ قرآن کہتا ہے مرنے سے پہلے اللہ نے جنت کا محل اس عورت کو دکھایا ہے، کہ مرنے سے پہلے اس عورت نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ مجھے دنیا میں جنت کا مکان دکھا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور اس کی ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ کہ دشمن کے گھر میں رکھ کر اللہ کامیاب کرتے ہیں دین کی بنیاد پر، اور نبی کے گھر میں رکھ کر اللہ ناکام کرتے ہیں بے دینی کی بنیاد پر۔ اس کے لیے میری دینی ماں بہنوں یہ چیز سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر بیٹھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم سب کی کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہماری سب سے پہلی رسپانسبلٹی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دیندار بنیں، اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کریں، اپنی ذات سے دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا 100% دین ہمارے گھروں میں آئے، 100% دین ہماری ذات میں آئے۔ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے نیت کرنی پڑے گی کہ مجھے دیندار بننا ہے۔ اور صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، سنو، صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، رمضان آ گیا تو روزے رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو تو ہر حال میں پورا کرنا ہی ہے، اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ایک مسلمان عورت کے لیے سال میں 1 مہینے روزے کے فرض ہیں، ایک مسلمان عورت کے لیے اگر وہ صاحب نصاب کی مالک ہیں سال پورا ہوتے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے مال دیا ہے اور سہولت ہے تو زندگی میں اللہ کے گھر کا ایک حج کرنا زندگی میں مجھ پر آپ پر فرض ہے۔
یہ تو فرائض ہیں، اس کو تو ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اصل بات میری بہنوں یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم پر ہو، پیارے نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری شادی بیاہ، ہماری موت میت، ہماری زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تب جا کر ہم 100% دیندار کہلائیں گے۔ یہ بات کو آپ سمجھیں کہ جس طرح نماز یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس طرح روزہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس طرح زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح ایک مسلمان عورت کے لیے پردہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی جی تم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلو۔ پہلے تو بلا ضرورت گھروں سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں۔ وقرن فی بیوتکن، وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ نہیں چاہتا تمہارے اندر وہ پہلے جیسی جہالت والی باتیں ہوں۔ ایک جگہ اللہ نے گھروں میں قرار سے رہنے کو کہا، اور دوسری طرف اللہ نے جب گھر سے نکلنے کو بیان کیا تو یوں کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، جلاب کہتے ہیں برقعے کو، جلاب کہتے ہیں چادر کو، جلاب کہتے ہیں اپنے آپ کے ڈھکنے کو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں ہم اپنے آپ کو ایسی چادر میں لپیٹ کر نکلیں کہ کسی نامحرم کی نگاہ ہم پر نہ پڑے اور ہماری نگاہ کسی نامحرم پر نہیں پڑے۔ یہ ہے اصل پردہ۔ کہ امی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، اپنے شوہر علی سے کہہ رہی اے علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا زندگی میں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا۔ پردہ دونوں طرف کا ہے۔ ہم صرف سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی غیر مرد نہ دیکھے، لیکن ہمارا بھی کسی غیر مرد کو دیکھنا یہ بھی آنکھوں کے گناہ میں شمار ہے، یہ بھی آنکھوں کے گناہ میں شمار ہے۔ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسری بیوی حضرت حفصہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ اللہ کے نبی کو آواز دیتے ہوئے آتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جب وہ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس تو یہ دونوں بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ عبداللہ ابن مکتوم آئے ہیں، پردہ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی عبداللہ ابن مکتوم تو اندھے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا اور اللہ کے نبی نے غصے میں کہا اے عائشہ عبداللہ ابن مکتوم اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو، پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ اس سے پتا چلا کہ پردہ دونوں طرف کا ہے۔ تو ایک تو اللہ کا یہ حکم ہے، ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم جب بھی گھر سے باہر نکلے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلیں۔ اور پردے کی سب سے بڑی تفصیل یہ ہے کہ اپنی ذات کو غیر محرم سے بچانا۔ دیکھو دنیا میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو چھپایا جاتا ہے، جو چیز بے قیمت ہوتی ہے اس کا پردہ نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اپنے گھر میں تھوڑی نظر ڈال کر دیکھیں، جو چیز قیمتی ہے اس کو چھپا کر رکھتی ہیں، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتی ہیں، اس کو کباڑ میں تجوری کے اندر سنبھال کے رکھتی ہیں، اس کی چابی بھی بچوں کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی کہ وہ چیز قیمتی ہے، اور قیمتی چیز کی حفاظت ضروری ہے، اور قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، سب کو دکھایا نہیں جاتا۔ ایسے میری بہن اسلام نے مسلمان عورت کو عزت دی ہے،
مسلمان عورت کو مقام دیا ہے، مسلمان عورت کو قیمتی بنایا ہے، اور جب یہ قیمتی ہے تو اس کا چھپانا اور اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی حفاظت کا ایک سامان ہے، یہ آپ کی پروٹیکشن کا ایک سامان ہے، اور اسی میں میری آپ کی عزت ہے، اسی میں میری اور آپ کی حفاظت ہے۔ یہ تو دنیا والوں کا غلط نظریہ ہے کہ جو عورت پردے میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس عورت کو آج دقیانوس کہا جاتا ہے، بیکورڈ کہا جاتا ہے، ان پڑھ اور جاہل کہا جاتا ہے۔ اور ایک عورت فضاؤں میں ایروپلین میں بیٹھ کر 400 مردوں کی خدمت کرے اور 400 مردوں کی گندی نگاہوں کا سامنا کرے، اس کو دنیا عزت دار سمجھتی ہے، اس کو دنیا ترقی یافتہ خاتون سمجھتی ہے۔ یہ جہالت کا پردہ ہے میری بہنوں، یہ جہالت کی اندھی ہو چکی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ میری عزت کس میں ہے، میری حفاظت کس میں ہے، اور اسلام نے اور شریعت نے کتنا اچھا ہماری تمہاری حفاظت کا ایک انتظام کیا ہے۔ اس لیے نیت کرے موت تک ہمیں اپنے شرعی پردے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بلکہ بال میں کنگھی کرتے ہوئے جو بال ٹوٹ جائے، ہاتھ کے ناخن کاٹنے کے وقت جو ناخن ہم سے الگ ہو جائیں، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو تھیلی میں ڈال کر، اس کو باندھ کر، اس کے اندر وزن ڈال کر کسی پانی میں ڈالا جاوے یا زمین میں دفن کیا جاوے، کیونکہ مسلمان عورت کے ٹوٹے ہوئے بالوں پر اور مسلمان عورت کے کٹے ہوئے ناخن پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ ہمارے قاری صاحب فرما رہے تھے جب مسلمان عورت انتقال فرماتی ہے اور جب اس کو لے کر قبرستان میں جایا جاتا ہے اور جب اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو جنازہ کھولنے سے پہلے ایک چادر پکڑی جاتی ہے اور اس چادر کے اندر پردے کے ساتھ اس خاتون کو قبر میں اتارا جاتا ہے کہ جو اللہ مسلمان عورت کے مرنے کے بعد بے پردہ اس کو قبر میں آنا پسند نہ کرتا ہو، اللہ اس عورت کو اس کی زندگی میں بغیر پردے کے بازاروں میں گھومنے کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ سوچے تو صحیح۔ جو عورت بن سنور کر نکلتی ہے اور غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کے غصے میں رہتی ہیں اور اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر برستی ہے۔ یہ بہت بڑا حکم ہے جو آج ہم نے چھوڑ دیا، احساس تک ختم ہو گیا کہ آج ہماری بچیاں بازاروں میں بغیر سر کی گھوم رہی۔ کہتے ہیں نا جس ماں کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اس ماں کی بچی سے کیا امید کی جا سکتی ہے، اور اس کے گود میں پلنے والی بچیوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بڑی ہو کر اپنے سروں پہ دوپٹہ اوڑھے گی۔ یہ تو میری بہنوں قانون ہے کہ جب ماں خدیجہ ہوتی ہیں تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہے، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں۔ جب میری تمہاری زندگیوں میں دین ہوگا تو اللہ میری تمہاری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائیں گے، ہمارا فرما بردار بنائیں گے، ہمارا مطیع بنائیں گے، ہماری بات کا ماننے والا بنائیں گے۔ اگر میں اور آپ اپنے خدا کے نافرمان ہیں، قسم خدا کی ہماری اولاد کبھی ہماری فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اپنی ذات سے دیندار بننے کی مشق کرو۔ اور دوسری چیز میری بہنوں، اپنے گھروں کی زندگیوں کو سادگی پر لاؤ۔ 5 چیزوں میں سادگی لاؤ، گھر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 5 چیزوں میں سادگی ہو، کھانے پینے میں سادگی ہو، لباس میں سادگی ہو، مکان میں سادگی ہو، سواریوں میں سادگی ہو، شادی بیاہ میں سادگی ہو۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھ کر بھیجا، ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔
آج جتنے مسئلے ہیں میری بہنوں، ضرورتوں کے مسئلے نہیں ہیں، 2 روٹی اور 2 بوٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میری تمہاری خواہشات کا ہے، میری تمہاری چاہتوں کا ہے، میرے تمہارے چونچلوں کا ہے، میرے تمہارے جذبات کا ہے کہ کھانا تو کھانا ہے مگر ایسا کھانا ہونا چاہیے، کپڑے تو پہننے ہیں مگر یہ برانڈ کے ہونے چاہیے، سواریاں تو ہوگی لیکن ایسی اس ٹائپ کی ہوگی، اور مکانات تو ہمارے ہوں گے لیکن اس کو اس ڈیزائن میں ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ یہ جو خواہشات کی حد ہے نا، یہ کسی موقع پر پوری نہیں ہوتی۔ جہاں ایک خواہش پوری ہوتی ہے اس کی اگلی منزل سامنے نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کی چاہت ہے مجھے روٹی مل جائے، روٹی مل گئی فوراً چاہت ہوگی کہ تھوڑا سالن مل جائے تو اچھا ہے۔ اگر دال مقدر میں ہے، دال کھا رہا ہے، فوراً خواہش ہوتی ہے کہ گوشت وغیرہ مل جائے تو۔ بغیر سائیکل والا سائیکل کی تمنا میں، سائیکل والا موٹر سائیکل کی تمنا میں، موٹر سائیکل چلانے والا 4 ویلر کے چکر میں۔ خواہشات کسی حد میں جا کر میری بہن پوری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے 5 چیزیں آپ لکھ کر رکھیں۔ ایک تو کھانے پینے میں سادگی ہو، ہمارے دسترخوان پر 2 سالن جمع نہ ہو، سادگی کے ساتھ زندگی گزرے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موت تک کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی۔ آج اللہ ہمیں کیا نہیں کھلا رہا، اللہ کا شکر ہے، پھر بھی ناشکری کے الفاظ زبان پر۔ ایسے اپنے مکانات میں، اپنے لباس میں سادگی کا درجہ ہو، ضرورت کے بقدر مکان ہو، ضرورت کے بقدر لباس ہو۔ جو لباس کے شرائط بیان کیے اس طریقے پر ہمارا لباس ہو کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، بدن کی حیت نظر نہ آئے، اتنا موٹا کپڑا ہو کہ بدن نظر نہ آئے، اور ایسے رنگ کا نہ ہو کہ اچانک کسی کی نظر پڑ جائے۔ ورنہ میری بہنوں آج لباس کے شرائط پورے نہیں ہو رہے، بلکہ میں کیا بتاؤں، آج تو برقع بھی مذاق بن چکا کہ برقع سلاتے وقت بھی جان بوجھ کر کہ ذرا 2 انچ ٹائٹ کر لینا۔ قسم خدا کی یہ پردے کے ساتھ مذاق ہے، مذاق۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے سن 400 یا 500 ہجری کے اندر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام احیاء العلوم ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایسا لباس یا ایسی چادر پہن کر عورت کا بازار میں نکلنا جس چادر پر ایسے نقش و نگار ہو، آج کے زمانے میں ہم اس کو ایمبرائڈری کہہ سکتی ہیں، ایسے نقش و نگار ہو، ایسے پھول ہو کہ جس کو دیکھ کر اچانک کسی غیر محرم کی نگاہ اس لباس پر پڑتی ہو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایسی چادر پہن کر گھر سے نکلنا حرام ہے۔ اب آج کل کے یہ 5-10 ہزار کے برقعے کو کیا کریں گے کہ بازار میں نہیں دیکھنے والا بھی دیکھنے پر مجبور ہے کہ نہیں، لباس تو وہ ہوگا جو شریعت نے مجھے دیا ہے، پردہ تو وہ ہوگا جو شریعت نے مجھے دیا ہے۔ ایسے ہی میری بہنوں شادی بیاہ میں سادگی، کہ شادی بیاہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اور آپ جس طریقے پر شادیاں کر رہی اپنی اولادوں کی، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کیا یہ طریقہ اسلام کا ہے؟ جو رسم اور رواج کے چکر میں اور آپ پڑے ہیں، کیا وہ رسم اور رواج اللہ کے نبی نے ہم کو بتائے ہیں؟ اللہ کے نبی نے خود 11 نکاح کیے ہیں اور اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے۔ یہ 15 کے 15 نکاح آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کیا تھا یہ ضرورت کی چیز تھی، ضرورت کے درجے میں پوری ہو گئی۔
نہ کوئی رسم تھی، نہ رواج تھا، نہ لینا تھا نہ دینا تھا۔ آج میری بہنوں ایسے ایسے رواجات ہمارے خاندان میں اور ہماری نسلوں میں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہمارے مفتی صاحب ایک مثال دے کر کہہ رہے تھے کہ ایک گھر میں شادی تھی، سننا بہت مزے کی بات ہے۔ اس گھر میں ایک پالتو بلی تھی، گھر میں ہی رہتی، دودھ پیتی اور گھر میں ہدم مچاتی۔ برسوں سے گھر والوں نے اس کو پالا ہوا تھا۔ اتفاقاً شادی کا موقع آیا، گھر والے بارات میں جانے کی تیاری کر رہے تھے اور وہ بلی نے گھر میں ہدم مچایا۔ لڑکے کی ماں کو یہ احساس ہوا کہ اس بلی نے مہمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور سب مہمان آئے ہوئے گھر میں، تو انہوں نے اس بلی کو پکڑا اور بلی کو لے جا کر دلہن کے کمرے میں پلنگ کے نیچے رسی سے باندھ دیا اور اس کے سامنے دودھ اور پانی رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے سارے گھر والے بارات میں چلے گئے۔ اب جب بارات واپس آئی، دلہن کو لے کر جب وہ گھر میں پہنچے تو دلہن کے کمرے کا دروازہ کھولا اور دلہن کو جب اندر لے جایا گیا تو دلہن نے دیکھا کہ میرے پلنگ کی پائے سے بلی بندھی ہوئی۔ فوراً اس کی ساس نے آگے بڑھ کر وہ بلی کو کھولا، پانی اور دودھ ہٹایا، بس بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن تقریباً کئی سالوں کے بعد جب اس لڑکی کے یہاں لڑکا ہوا اور وہ لڑکا بڑا ہوا اور جب لڑکے کی شادی کی تیاری ہوئی تو اس لڑکی نے یعنی اس بہو نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک رواج ہے۔ کہ کیا رواج ہے؟ کہا کہ میں تمہارے گھر آئی تھی تو تمہاری امی نے میرے پلنگ سے بلی باندھی تھی، اب میں اپنی بہو کے پلنگ سے بھی بلی باندھنا چاہتی ہوں۔ اب بتاؤ، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، بس رواج ہے ہمارے خاندان کا۔ بھئی کیا اصل ہے اس کی معلوم تو کرو۔ اب وہ مستقل بلی خریدنا، بلی لانا، مستقل اس کا خرچہ بڑھ گیا اس خاندان میں۔ تو یہ رواج ایسے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آج نہ جانے ہماری کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ماں باپ مجبور ہیں، ماں باپ مجبور ہیں بیچارے، نہیں کر سکتے۔ جس کے گھر میں 2-3 بچیاں ہیں وہ تو بیچارہ خون کے آنسو روتا ہے۔ بچیوں کے جوان ہونے کا غم باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض گھروں کی کارگزاری یہ سنی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بچے رات کو بچیوں کے سو جانے کے بعد ان کے پاس کھڑے رہ کر آنسو بہاتے ہیں کہ کاش تم ہمارے گھر میں پیدا نہ ہوتی، ہماری طاقت نہیں ہے آپ کو بیاہنے کی۔ یہ بڑی عجیب چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ماں عبد الحنان صاحب کہہ رہے تھے شادیوں کے اندر جو جہیز سجایا جاتا ہے اور پورے گاؤں والوں کو جو جہیز دکھایا جاتا ہے، کہہ رہے تھے اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو سمجھ دے۔ تم اپنی بچی کو جو دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو، لیکن اللہ کے واسطے اس کو اس طرح دکھاوا کر کے نہ دو۔ تمہیں نہیں معلوم تم نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے جو جہیز سجایا ہے، اس گاؤں کے اندر ایک مزدور کی لڑکی بھی اور وہ بھی تیری بچی کا جہیز دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور جب وہ تیری بچی کا جہیز دیکھتی ہے تو واپس جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی ہوتا تو آج وہ مجھے بھی دیتا۔ کہتے یاد رکھنا اس مزدور کی لڑکی کا جو آنسو ہے، یہ آنسو تیری بچی کے گھر کو کبھی بسنے نہیں دیں گے، کبھی بسنے نہیں دیں گے، یاد رکھنا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان سارے رواجات کو میری بہنوں ختم کرو، اپنی بچوں کی شادیوں کو سادگی پر لاؤ، ایسے نمونے قائم کرو خاندانوں میں کہ بغیر کسی رواج کے اور بغیر کسی التزام کے ہمارے گھروں میں شادیوں کی رسم ہو، تاکہ ہر بچی اپنے سپنے پورے کر سکے اور ہر مسلمان بچی کو ازدواجی زندگی کی لذت نصیب ہو سکے۔ ورنہ میری بہنوں آگے جانے کے بعد بہت معاملہ گڑبڑ ہے، بہت گڑبڑ ہے۔ آج جتنا ہم نے نکاح کو مشکل بنایا اتنا معاشرے میں زنا آسان ہے۔
اب یہ ساری باتیں ہماری زندگیوں میں آوے کیسے؟ اس کے لیے کوئی آسان بات تھوڑی ہے کہ پورے معاشرے کے سامنے کھڑے ہونا. اس کے لیے تو میری بہنوں ہمیں وہ ایمان کی ضرورت ہے، وہ یقین کی ضرورت ہے، وہ طاقت کی ضرورت ہے جو ہمیں معاشرے کے خلاف اپنے اسلام پر چلاوے. ہاں میں سچ کہہ رہا، یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تو یہ آخری الفاظ ہے نا، ولا یخافون لومۃ لائم، کہ ایمان والے کیسے ہیں؟ یہ ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کے سامنے نرم رہتے ہیں، کافروں کے سامنے سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اور پھر آخر میں اللہ کہتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. آج میری بہنوں ہمارے معاشرے میں ملامت کی پرواہ ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ میں میرے بچے کی شادی سادگی سے کر دوں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میرے خاندان والے مجھے کیا کہیں گے؟ میرے بھائی بہن مجھے کیا کہیں گے؟ ارے جو کہنا ہے کہوے، جو کہنا ہے وہ کہوے. میں تو یہ طے کر کے یہاں سے اٹھوں گی کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے لے کر موت تک میری زندگی کا ہر لمحہ اور میری زندگی کا ہر سیکنڈ اور میری زندگی کا ہر منٹ اور میری زندگی کا ہر گھنٹہ اور ہر دن اللہ کے حکم پر گزرے گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا باپ میرے بارے میں کیا کہوے، میری ماں میرے بارے میں کیا کہوے، میری اولاد میرے بارے میں کیا کہوے. میں تو صرف یہ دیکھوں گی کہ کس عمل پر میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتے ہیں، اللہ اس مخلوق کو اس سے راضی کروا دیتے ہیں، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتے ہیں اللہ اس مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے میری بہنوں. اس کے لیے اللہ کے واسطے ہم سب نیت کریں دیندار بننے کی. ایک میسج آیا مجھے، بہت تعجب ہوا کہ آج ہم دیندار بننا نہیں چاہتی، دیندار دکھنا چاہتی ہیں. ہم معاشرے میں اپنے آپ کو دیندار دکھانا چاہتی ہیں، ورنہ اندر میں جذبات تو وہی ہے، اندر میں جذبات تو وہی ہے. مفتی تقی صاحب نے شاید یا ہمارے پیر ذوالفقار صاحب نے کہا تھا کہ ایک عورت برقعے میں ہے، سننا پردے میں ہے، ایک بچی پردے میں ہے، لیکن اس کے دل کا حال تو وہی ہے جو ایک بغیر پردے کی اور لڑکی پھر رہی ہے. لیکن یہ کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ یہ کہتی ہے میرا باپ دیندار ہے، اس کے لیے مجبوری میں نے یہ اوڑا ہوا ہے، ورنہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی فلاں کی طرح آزاد گھوموں. صرف باپ کی عزت کی پرواہ ہے، ورنہ میں بس آگے سب سمجھ لو کہ ہم دیندار دکھنا چاہتی ہیں، دیندار بننا نہیں چاہتی. جبکہ میری بہنوں ہم سب کی کامیابی اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے. دیکھو دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا اپنے دل کو سمجھا لو، تھوڑا اپنے ذہن کو منوا لو، اور تھوڑی سی زندگی بچی ہے میری بہنوں، اس کو اللہ کے دین پر گزار دو. قسم خدا کی مرنے کے بعد اللہ وہ جنت دینے والے ہیں جس جنت کے اندر ہماری ساری خواہشات اللہ پوری کریں گے. ساری خواہشات پوری ہوگی، پہننے کی خواہش، اوڑھنے کی خواہش، زیور کی خواہش، میک اپ کی خواہش، بننے سنورنے کی خواہش. اللہ ایسا حسن دیں گے، اللہ ایسی جوانی دیں گے، اللہ ایسی زندگی دیں گے جس کے بعد کوئی غم نہیں، جس کے بعد کوئی موت نہیں، جس کے بعد کوئی رنج نہیں. ایسی پیاری زندگی میری بہن مرنے کے بعد ہمارا انتظار کر رہی ہے. لیکن کب ہے؟ جب یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو اللہ کے دین پر قربان کر دو، اللہ کے دین کے خاطر اپنا جان اور مال کو لگاؤ، اللہ کے دین کے خاطر اپنے اوقات کی قربانیاں دو. میں آپ کو سچ کہہ رہا،
یہ ساری چیزیں قربانیوں پہ ملتی ہیں. صحابیہ عورتوں نے کیسی قربانی دی. ایک عورت 6 مہینے کا بچہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی. اب 6 مہینے کا بچہ کتنا چھوٹا ہوگا آپ سوچیں. وہ چھوٹی سی جان اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آواز لگی ہے. میرا باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, میرا بھائی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, میرا شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے اس 6 مہینے کے بچے کے. میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں, آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں. اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ کی بندی یہ 6 مہینے کا بچہ اللہ کے راستے میں کیا کام دے گا؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی جانتی ہوں کہ یہ 6 مہینے کا بچہ اللہ کے راستے میں کیا کام دے گا, لیکن اے اللہ کے نبی آپ اسے لے جائیں. جب دشمن آپ پر تلوار سے حملہ کریں میرے بچے کو ڈھال بنا کر سامنے کر دینا, میرے بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائے, میرے نبی کی جان بچ جائے اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے شہید کی ماں کہہ کر پکارے. ہم تو اپنی اولادوں کی پرورش اس لیے کرتی ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے, دنیا کے لیے نہیں. کہ جو اپنے بچوں کی پرورش اس لیے کرے کہ وہ بڑھاپے میں ہمارے کام آویں. فرمائے یہ تو کسائی ہے, کسائی جو بکرے کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر اس کا بھاؤ ملے گا. نہیں میری بہنوں, اسلام یہ سوچ نہیں سکھاتا. ہم تو اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے بڑا کریں گی اور اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے بڑا کریں گی تاکہ ہماری اولادیں اللہ کے دین کے کام آئے, اللہ کے دین کے کام آئے. وہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جنگ میں اپنے 4 بچوں کو بھیج رہی اور ایک کے بعد ایک شعر پڑھ کر اللہ کے راستے میں جا رہے اور شہید ہو کر واپس شہید کی خبر آ رہی, اور جب 4 بچوں کی شہادت کی خبر مل گئی تو اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ آج تو نے میرے 4 بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیا. اس لیے میری بہنوں ہمارے جذبات تو یہ ہو کہ یہ جان بھی اللہ کی ہے, یہ مال بھی اللہ کا ہے, یہ وقت بھی اللہ کا ہے, اللہ جب چاہے جب لے لیں. اس کو اللہ کے دین پر لگانا یہ سمجھداری ہے, اس کو اللہ کے دین پر کھپانا یہ سمجھداری ہے. اپنے سارے عذر کو ایک طرف رکھ کر سوچو کہ اللہ کا دین آج دنیا میں مٹ رہا ہے, مسلمان ارتداد کے کنارے پہ کھڑے ہیں, مسلمان بچیاں اپنے ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی. روزانہ کی خبریں ہمارے پاس ہیں. 1 سال میں تقریباً 8 لاکھ بچیاں چلی گئی, پورے ہندوستان کی کارگزاری. یہ کیا ہو رہا؟ قسم خدا کی کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کریں گے, جواب دینا مشکل پڑ جائے گا. حضرت فرماتے امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہو تو تمہارا تو حلال کمانا بھی جرم ہے, جرم. تو یہ وقت میری بہنوں گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ وقت تو اللہ کے راستوں میں پھرنے کا ہے, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی دین کی بات سمجھانے کا ہے, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ہے. اسی نسبت پر یہ جماعت آئی ہے. یہ خوش نصیب بہنیں ہیں, 5 بہنیں جو آپ کے درمیان بیٹھی ہیں. یہ وہ خوش نصیب عورتیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے, جن کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. میری بہنوں ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرو کہ جس طرح یہ بہنیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں, اللہ یہ خوش قسمتی میرے نصیب میں بھی لی. کتنا اچھا ہو کہ میں بھی اللہ کے راستے میں نکلوں اور میں بھی جا کر ملکوں میں اللہ کی بندیوں کو اللہ کے دین کی بات سمجھاؤں, اللہ کی قدرت سمجھاؤں, اللہ کی طاقت سمجھاؤں. ہو سکتا میرا اس علاقے میں چلنا پھرنا اللہ کو پسند آ جائے اور نہ معلوم اللہ کئی عورتوں کی ہدایت کا مجھے ذریعہ بنا دے. آج دیکھو دعوت کی محنت کی برکت سے کئی گھرانوں میں دین آ گیا, کئی عورتوں کی زندگیوں میں دین آ گیا, کئی عورتوں نے اپنی زندگیوں سے توبہ کر لی. جو جان اور جو مال دنیا کی فحش اور دنیا کی گندی چیزوں پہ لگ رہا تھا, آج وہ جان اور مال اللہ کے دین پر لگنے لگے. اس کے لیے میری بہنوں آنے والی ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے طے کر لیں, ایک تو اللہ کے راستے میں ہم سب کو نکلنا ہے,
دیکھو اس کے لیے کوئی فتوے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں. اللہ کے نبی جب بھی غزوے میں گئے ہیں اپنی مستورات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ میں لے کر گئے. جب اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کیوں غلط ہو سکتا ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی جماعت جو بنی ہے 7 سال کی جماعت بنی تھی جو حبشہ گئی تھی، جس کے اندر 5 عورتیں تھیں اور 13 مرد تھے. یہ پہلی جماعت اسلام کی نکلی ہیں اور وہ مستورات کی نکلی ہیں. اور یہ تو دور نبوی سے چلا آ رہا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایسی عورتوں کے واقعات بتاتا. ایک عورت جس کا نام ام عطیہ انصاریہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے والی ہے. اس نے خود اپنی روایت بیان کی ہے کہ میں 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئی ہوں. ایک عورت 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ گئی. اب اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ اس کے لیے آئی ہوئی تمام بہنیں ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں جن بہنوں کے 3 دن نہیں لگے ہیں پہلے تو ان کی 3 دن کی تشکیل ہو جائے. انشاءاللہ یہ جمعہ سے 25، 26، 27 یہ جمعہ سے انشاءاللہ پورے ریاض کی ایک جماعت بنانی. اسی بلڈنگ کی پوری جماعت 3 دن کی بنانی. اس کے لیے ایک پرچہ تو اس بلڈنگ کا 3 دن کا بن جائے اور ایک پرچہ مکہ مسجد کی جو بہنیں ماشاءاللہ یہاں آئی ہے ان کی ترتیب بن جائے. تو ایک جماعت انشاءاللہ وہاں سے ہو جائے گی، ایک جماعت یہاں سے ہو جائے گی. 3 دن کی جماعت کی ابھی تشکیل کر لیں اور 10 دن اور چلے کی جماعت انشاءاللہ رمضان کے بعد ہے. اس رمضان کے بعد کے لیے الگ سے ایک پرچہ بن جائے. صرف مستورات کے نام لکھ کر دیں اور جتنی بہنیں آئی ہے سب سے ارادے کروا لیں. گھر جا کر آپ لوگ مشورہ کرتے رہو اور اپنے گھر والوں کو سمجھاتے رہو. بعض مرتبہ ہماری عورتیں شکایت کرتی ہے کہ ہمیں تو تیار ہے مگر کیا کرے گھر والے نہیں مانتے، گھر والے تیار نہیں ہوتے، ان کو چھٹی نہیں ملتی، ان کے کاروبار میں سے وقت نہیں ملتا. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، جس طرح دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تم نے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھایا اور تمہارے گھر کے مرد فوراً تیار بھی ہو گئے، کیا اس اعتبار سے کبھی آپ نے اپنے گھر کے مردوں کے سامنے بات رکھی؟ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ پاک نے آپ کو بولنے کا ہنر دیا، اللہ پاک نے آپ کو رونے کا ہنر دیا. دنیا کا کوئی بھی تقاضا ہو اور بڑے سے بڑے سورما کے سامنے بھی عورت اگر 2 آنسو ٹپکا دے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ رو مت، یہ میں کر دیتا ہوں. جب دنیا کی باتیں تم رو کر منوا سکتی ہو تو کیا اللہ کے راستے میں تم رو کر نہیں نکال سکتی؟ کبھی تو سوچو. ہمارے سامنے تو صرف ہمارے بچوں کے عذر ہے، ہمارے بچے بیمار، ہمارے بچوں کی پڑھائی. ابھی مفتی زین العابدین صاحب کا ایک جملہ پڑھا کہ انہوں نے نہیں بھائی سعید صاحب نے حضرت مولانا انعام صاحب سے کہا کہ بچے ذرا مدرسے میں نہیں جاتے اس لیے مجھے گھر جانا پڑے گا. تو مولانا انعام صاحب نے کہا تم امت کے بچوں کی فکر میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے بچوں کی فکر کر لیں گے. کہتے اس جملے کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے چاروں کے چاروں بچوں کو عالم اور مفتی بنایا. مولوی مصباح صاحب ابھی انتقال فرما گئے، ان کے لڑکے وہ بھی عالم بن گئے، سب بچے عالم بن گئے. جب تم امت کی اولادوں کی فکر کرو گی تو اللہ تمہاری اولادوں کو ضائع نہیں کرے گی. اس کے لیے تھوڑا سا ترتیب بنا کر آپس میں مشورہ کر لیں. دیکھو 4:58 ہوئی ہے، 12-15 منٹ جم کر تشکیل ہو. انشاءاللہ 4:15 بجے اذان ہے، اس سے پہلے اپنے کام کو پورا کریں.